میں شاداب شمیم آپ تمام حضرات کا غالب انسٹیٹیوٹ کے انٹرنیشنل سیمینار کے تیسرے دن کے پہلے سیشن میں آپ سب کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ تقریباً 1969 سے انٹرنیشنل سیمینار کراتے ہوئے آ رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ نے خاص طور پر غالبیات کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور غالب انسٹیٹیوٹ کا میں جو غالب سے متعلق جو کتابیں ہیں، جو علمی اور نادر ذخیرہ ہے، وہ غالبیات پر کام کرنے والوں کے لیے، محققین کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ اردو زبان و ادب خصوصاً غالبیات کے فروغ کا ایک معتبر اور مستند ادارہ ہے، جس نے تحقیق، اشاعت اور علمی مکالمے کے ذریعے اردو ادب کو عالمی سطح پر متعارف کرانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی علمی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہاں غالبیات پر معیاری کتب کی اشاعت، تحقیقی مجلات، علمی نشستیں اور بین الاقوامی سیمینار اردو زبان و ادب کی فکری روایت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ادارے کی لائبریری میں غالب پر لکھی گئی نادر اور اہم کتابوں کا قیمتی ذخیرہ موجود ہے۔ محترم حضرات، یہ سیشن جو ہے ہمارا 10 بجے شروع ہونا تھا، لیکن کسی وجہ سے تھوڑی تاخیر سے شروع ہوا ہے، وقت کم ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارے مقالہ نگاران ہیں اور صدر حضرات ہیں ان کو اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس سیشن کے صدر ہیں جناب امیر مہدی صاحب۔ سر سے درخواست ہے کہ سر اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب امیر مہدی صاحب، امیر مہدی صاحب برمنگھم سے تشریف لائے ہیں، پیشے سے وکیل ہیں اور ادیب، صحافی، ناقد ہیں، اور ان کی کئی کتابیں، کئی ناول انگریزی اور اردو زبان میں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ خاص طور پر جو ان کی نظمیں ہیں، طویل نظمیں، وہ بہت ہی متاثر کرتی ہیں۔ سر کا استقبال ہے۔ اس کے علاوہ جو آج ہمارے مقالہ نگار ہیں، جناب مقصود دانش صاحب، ڈاکٹر فوزان صاحب، محترمہ نازنین انصاری صاحبہ اور ڈاکٹر شاہد جمال صاحب سے بھی درخواست ہے کہ سب حضرات اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ نازنین انصاری صاحبہ، ڈاکٹر فوزان صاحب۔ حضرات، اس نشست میں 4 مقالات پیش کیے جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ مقالہ نگاروں کی گفتگو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا اور استفادہ کا موقع حاصل ہوگا۔ تو میں صدر محترم کی اجازت سے بلا تاخیر شروع کرتا ہوں، وقت کم ہے، اور اس پروگرام کو کے لیے میں سب سے پہلے ڈاکٹر شاہد جمال صاحب، جن کا تعلق جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ایجوکیشنل اسٹڈیز سے ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ ان کے مقالے کا عنوان ہے پریم چند کا تصور انقلاب اور اس کی عصری معنویت۔ ڈاکٹر شاہد جمال صاحب۔ معزز صدر محترم اور سامعین میں موجود اساتذہ کرام، میرے ساتھیوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بنا کسی تکلیف کے میں اپنا مقالہ شروع کرتا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان جیسا کہ ابھی بتایا گیا، پریم چند کا تصور انقلاب اور اس کی عصری معنویت۔ وقت چونکہ کافی زیادہ ہو چکا ہے، تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں جو اہم چیزیں ہیں میں ان کو اپنے گفتگو میں شامل کروں، اور باقی چیزوں کو میں ابھی چھوڑ دوں۔ پریم چند کے نزدیک انقلاب کا مفہوم، پریم چند کے تصور انقلاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے خود انقلاب کے مفہوم کو سمجھا جائے۔ انقلاب کی اصطلاح کو عام طور پر الگ الگ معنوں میں سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات اسے محض سیاسی اقتدار کی تبدیلی تک محدود کر دیا جاتا ہے، جبکہ وسیع تر معنوں میں انقلاب سے مراد سماج کے فکری، معاشی اور تہذیبی ڈھانچے میں سماجی تبدیلی ہے۔ یہ تبدیلی صرف نظام حکومت نہیں بلکہ انسانی قدروں، سماجی رشتوں اور معاشی انصاف کے قیام سے وابستہ ہوتی ہے۔ بقول حسن عسکری،
کیونکہ انقلاب کا لفظ سب سے زیادہ سیاسی اور معاشی اداروں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے سیاسی جماعتوں نے اسے اپنا کھلونا بنا رکھا ہے، اور وہ ادیبوں سے بھی یہ توقع کرتی ہیں کہ ہم انقلاب کے جس تصور کو رواج دینا چاہیں اسے قبول کر لیں، مگر آخر ادب یہ پابندی کیوں گوارا کرے؟ انقلاب صرف سیاسی چیز نہیں، سیاسی سے کہیں زیادہ تو یہ ایک نفسیاتی مظہر ہے، تو ہم ادب کا ذکر کرتے ہوئے انقلاب کا وسیع ترین مفہوم کیوں نہ ذہن میں رکھیں؟ پریم چند کے ہاں انقلاب کا یہی وسیع ترین مفہوم پایا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے انقلاب کا تصور پیش کرتے ہیں جو محض سیاسی اقتدار کی تبدیلی تک محدود نہیں بلکہ انسانی شعور، اخلاقی قدروں اور سماجی رویوں کی گہری تبدیلی کا ضامن ہے۔ بقول سید احتشام حسین، پریم چند اپنے دور کے شعور کے ان پہلوؤں کے ترجمان ہیں جو غلامی پر آزادی کو، قدامت پرستی پر اصلاح کو، تنگ نظیر پر بلند نگاہی کو، طبقاتی جبر اور ظلم پر انصاف اور مساوات کو، سامراج یا آمریت پر جمہوریت کو ترجیح دیتے ہیں۔ پریم چند کے یہاں انقلاب کا تصور کسی ایک جہت تک محدود نہیں بلکہ سیاسی، سماجی، اخلاقی اور فکری سطح پر پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان کا فن محض نظریے کی تکرار نہیں بلکہ زندہ انسانی تجربوں کی پیشکش ہے، جس میں گاؤں کی گلیاں، کھیت کھلیان، حویلیاں، دیوان خانے، عدالتیں اور بازار سب ایک وسیع منظرنامہ تشکیل دیتے ہیں۔ اس منظرنامے میں ہر طبقہ، ہر مزاج اور ہر سطح کا انسان موجود ہے۔ پریم چند کے تصور انقلاب کو محض کتابی گفتگو کے بجائے روزمرہ زندگی کے داخلی تجربے میں تبدیل کرتے ہیں۔ زبان کی سطح پر بھی پریم چند کا فن سادہ اور عام فہم ہے۔ وہ تصنع اور بناوٹ سے گریز کرتے ہیں، ان کے مکالمے فطری ہیں اور کردار حقیقی زندگی سے جڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ قاضی عبدالغفار کے مطابق پریم چند نے سماج کے نام نہاد اعلیٰ طبقوں کے جمود اور سرمایہ دارانہ خود غرضیوں کے مقابلے میں ملک کو ذہنی بغاوت کا پیام ایک ایسی زبان میں دیا جو عوام کی زبان ہے۔ پریم چند نے اپنی زندگی کی ابتدا ایسے ماحول میں کی جب ملک کی سیاسی اور سماجی فضا مسلسل تلاطم کا شکار تھی۔ تقسیم بنگال کانگریس میں گرم دل کا ظہور، مسلم لیگ کا قیام، منٹ و مولد اصلاحات، بلقان کی جنگ عظیم اول، انقلاب روس، سانحہ جلیہ والا باغ، تحریک خلافت، تحریک عدم تعاون اور ترک موالات جیسے واقعات نے ایک وسیع سطح پر بے یقینی اور ہلچل پیدا کر دی۔ پریم چند کا لکھنے کا آغاز اسی شدید سیاسی اور سماجی انتشار کے دور میں ہوا۔ پریم چند بہت ہی حساس طبع تھے اور یہی ان کے ادیب بننے کے جواز سے توڑ کیا جانا چاہیے۔ ان کی طبیعت میں ایک ایسا انقلابی وجدان تھا جو ہر ناانصافی کے پس منظر میں ایک نئی سماجی بیداری کی جنم دیتا تھا۔ وہ عام انسان کے دکھ میں ایک ایسی تبدیلی کی سزا سنتے تھے جو دھیرے دھیرے دلوں میں سرایت کر کے معاشرے کی سوچ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ان کی تحریروں کا یہی انقلابی جوہر تاریخ کے ذہن میں معاصر اضطراب پیدا کرتا تھا۔ اکتوبر 1945 میں شائع ہونے والی سلطنت کے دائرے میں پریم چند کی شخصیت اور ان کے فن کی اصلی ماہیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا۔ ادیب و افسانہ نگار حقیقی احساسات سے مغلوب ہو کر غیر شعوری طور پر عوام کے ذہن و دماغ میں ایک خاموش انقلاب کی لہر دوڑاتا ہے۔ اگرچہ وہ خود اپنی زندگی میں اپنی کاوشوں کے نتائج کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھتا، لیکن اس کی روح مطمئن اور اس کا قلب مسرور رہتا ہے۔ اس کی مثال اس کاشتکار کی سی ہے جس کی نظریں ہل چلاتے اور بیج بوتے وقت ہری بھری فصل کو لہلاتا ہوا دیکھ لیتی ہے۔ وہ اپنی دھن میں مست تو مگن رہتا ہے اور آج کی زحمت کو کل کی راحت کے لیے مردانہ وار گوارا کرتا ہے۔ منشی پریم چند آن جہانی کی یہی حالت تھی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس لاغر و تخفیف جسم کے اندر کتنا وسیع دل حرکت کر رہا تھا۔ فکر معاش سے بے نیاز ہو کر اور معاشی مشکلات میں گھرے رہنے پر بھی وہ اپنے مقصد حیات کو پہچانتے تھے۔ اس خالی جیب اور تار تار گریبان والے ادیب نے اپنی آئندہ نسلوں کو خزائن بے بہا عطا کی۔ پریم چند کی تحریروں میں جگہ جگہ احساس ملتا ہے کہ معاشرے میں طاقت کا ارتکاز کمزور طبقات کی زندگی کو مسلسل دبا کر رکھتا ہے اور یہی عدم مساوات ایک ایسی تبدیلی کی ضرورت پیدا کرتی ہے جو پورے سماج کی تعمیری نو کر سکے۔ ان کے نزدیک انقلاب کو ایک پرتشدد فوری رد عمل کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا تدریجی عمل ہے جو سماج کی جڑوں میں موجود ظلم کو منتخاب کرتا ہے اور عوام میں مزاحمت کی آگاہی پیدا کرتا ہے۔ ان کی تحریروں میں سماجی مساوات اور عوامی خوشحالی کی خواہش اس بات کا اعلان ہے کہ حقیقی انقلاب اسی وقت ممکن ہے جب معاشرہ ظلم پر مبنی ڈھانچوں سے نجات حاصل کرے اور انسانوں کے درمیان برابری کا اصول قائم ہے۔ پریم چند مورخہ 26 دسمبر 1934 عیسوی کو امرناتھ میدان کے نام ایک انگریزی میں خط لکھتے ہیں اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں سماج سدھار پر یقین رکھتا ہوں۔ ہمارا مقصد رائے عامہ کو بیدار کرنا ہونا چاہیے۔ میرے نقطہ نظر سے معیاری سوسائٹی وہ ہے جہاں ہر ایک کو یکساں مواقع میسر ہو۔
कोई सामाजिक सुधार कामयाब नहीं हो सकता अगर हम इंफरादी तौर पर तरक्की न कर सकें। प्रेमचंद के तस्वुर इनकलाब का एक और लाजमी पहलू अखलाकी बेदारी है। प्रेमचंद इस तस्वुर के हामी थे कि तब्दीली का आगाज़ इंसान के बातिन से होता है। वह समझते थे कि अगर फ़र्द के अंदर इंसाफ, हमदर्दी और जिम्मेदारी का शऊर पैदा ना हो तो कोई भी सामाजिक जद्दोजहद देर पा असरात मदद पैदा नहीं कर सकती। इसलिए उनकी तहरीरों में अखलाकी इक़दार को बड़ी अहमियत आती है। बक़ौल मुश्तबा हुसैन, प्रेमचंद का ज़माना अखलाकी पस्ती का ज़माना था, जबकि अखलाक अपनी कदीमी क़दरों वैल्यूज़ के साथ लोगों की नज़रों में समाया हुआ था। उस वक्त लोगों ने अखलाकी पस्ती का सबब मजहब से गफलत समझ रखा। उनको यह एहसास नहीं था कि उसका सबसे बड़ा सबब बेज़री है, और था भी तो इतनी शिद्दत से नहीं था जितना कि आजकल। इस ज़हनियत की पुष्ट पर मशरक़ी रवायत और रूहानियत का वो चश्मा था जो आज भी किसी न किसी सूरत में फूट निकलता है। यही अखलाकी पस्ती इस्लाही अदब का बाइस हुई। नज़ीर अहमद से लेकर सरशार तक और शरर से लेकर मौलाना राशिदुल खैरी तक सब इसी रंग में रगे हुए थे। प्रेमचंद पर भी ये रंग ऐसा चढ़ा कि आखिर वक्त तक नहीं गया। प्रेमचंद के नज़दीक इनकलाब की एक अहम जहत जमालियाती इनकलाब भी थी, यानी हुस्न के मेयार को बदल देना। उन्होंने अदबी व जमालियाती रवायत पर यह एतराज़ किया कि वह महल्लात इशरत कदों और अमीर तबके के दुख सुख को ही काबिल अदब समझती आई है, जबकि किसान, मजदूर, औरतें और हाशिए पर धकेले गए तबकात को की ज़िंदगी को गैर अदबी या कमतर मौजू गर्दाना गया। जदीद तनाजुर में प्रेमचंद के तस्वुर इनकलाब की मांग है। 19वीं सदी के आखिरी 2 अशरों और 20वीं सदी के तकरीबन 3.5 अशरों पर मुहित अपने अदबी दौर में प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी अवाम की तल्ख समाजी हकीकतों को मौजू बनाया, जिनमें लालच, गुर्बत, महकूमी, इस्तेहसाल, ज़ात पात का निज़ाम, सिंफी इम्तियाज़ और बदुनवानी शामिल हैं। आज के पेचीदा समाजी और सियासी और माशी हालात में प्रेमचंद की मानवियत पहले से कहीं ज़्यादा रोशन हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन तज़ादात और बहरानों को उन्होंने एक सदी पहले अपना मौजू बनाया था, वो आज न सिर्फ बरकरार हैं बल्कि नई सूरतों में मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। ये तशवीशनाक है कि हमारे मुल्क में तबकाती नाहमवारी, अदम मसावात, फ़िरक़ावाराना फसादात, माशी इस्तेहसाल, अमीर व गरीब की बढ़ती हुई खलीज और इंसानी वक़ार की पामाली बजाय ख़त्म होने के मज़ीद बढ़ती जा रही है। माशी इंसाफ, समाजी बराबरी और बावक़ार ज़िंदगी का हक़ हर दौर की नागुज़री क़दरें हैं, और इन्हीं क़दरों की कमी ने मौजूदा दौर के माशरों को शदीद बेचैनी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और इंतशार से दो चार कर रखा है। मौजूदा अदबी और फ़िक्री मंजरनामे में प्रेमचंद की मानवियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि उन्होंने अदब को सिर्फ जमालियाती तजर्बा नहीं बल्कि समाजी हकीकत को समझने, इंसानी दर्द को आवाज़ देने और इज्तिमाई शऊर को पैदा करने का ताकतवर ज़रिया बनाया। बक़ौल आल अहमद सुरूर, अदब इनकलाब नहीं लाता बल्कि इनकलाब के लिए जहन बेदार करता है। प्रेमचंद ने भी यही किया। उन्होंने अदब को तब्दीली के शऊर से जुड़ा और समाज की असल हकीकत को सामने लाने का ज़रिया बनाया, क्योंकि उन्होंने किसी फौरी सियासी तब्दीली का नारा बुलंद करने के बजाय कारी के शऊर को झंझोड़ा, उसके अखलाकी हिस्स को बेदार किया और उसे समाजी इंसाफ के खिलाफ सोचने पर मजबूर किया। उनके अफसाने और नावल मजमून इंसान की खामोश तकलीफ, जबर को मामूल बनाने वाली जहनीत और ताकत के गैर मुनसिफाना इस्तेमाल को इस तरह नुमाया करते हैं कि कारी खुद सवाल उठाने लगता है, और यही जहनी बेदारी और वो बुनियादी शर्त है जिसके बगैर कोई भी इनकलाब, हकीकी इनकलाब मुमकिन नहीं। 2006 ईस्वी में खलीक अंजुम की मुरतब किताब प्रेमचंद के मुंतखब अफसाने में प्रेमचंद की असली मानवियत के हवाले से प्रोफेसर शमीम हनफी ने लिखा है कि प्रेमचंद का इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने तो अपनी आँखें तकरीबन 70 बरस पहले बंद कर ली, मगर उनकी परछाई अभी भी जाग रही है और मुतहर्रिक है। वो अपने असल रूप रंग के साथ हमें चाहे धुलने नज़र आने लगे हों और हमारी तख्लीकी तरजीहात में, मेयारों में, मुतालबात में गुजरते हुए लम्हात के साथ चाहे जैसा इनकलाब आ चुका हो, प्रेमचंद की परछाई से हमारा मुकालबा अभी ख़त्म नहीं हुआ। प्रेमचंद की होरी ने उर्दू के नए अफसाने में चाहे जितना बदला हुआ कालिब अख्तियार कर लिया हो, प्रेमचंद हमारे लिए अभी तक न तो नामानूस हुए, न सिर्फ तारीख़ का हिस्सा बनकर हमारी इस्तिला ताल्लुक़ हो गए। जिस तरह हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी के बहुत से अनासिर, उसकी पहचान के बहुत से निशानात मुस्तकिल हैं, उसी तरह प्रेमचंद की मानवियत भी मुस्तकिल है। आखिर में बस एक कोट जो मैं करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। आज प्रेमचंद के तस्वीर इनकलाब और उसकी असली मानवियत पर बहस करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़ुद प्रेमचंद को उनके फ़िक्री, सियासी, समाजी, अखलाकी सियाक़ में समझा जाए, क्योंकि जब तक उनके बुनियादी तस्वुर को नहीं समझा जाएगा, उनका इनकलाब भी महज एक नदरी इस्तिलाह बनकर रह जाएगा।
प्रेम चंद का इनकलाबी शूर जामिद नज़रियात पर नहीं बल्कि बदलते हुए समाजी हालात के तनाजुर में मसलसल सवाल उठाने और नए इम्कानात तलाश करने पर कायम है। इसी तनाजुर में उनकी फ़िक्र को समझने की कोशिश की जानी चाहिए, न कि उन्हें किसी एक मकतबी फ़िक्र के तहत महदूद कर देना चाहिए। लेकिन जो अभी हुआ है उसके बारे में एक अंग्रेज़ी में मजमून लिखा कुलदीप कुमार ने द हिंदू में, प्रेमचंद हू के उन्वान से, उसमें उन्होंने एक इक़्तिबास नक़ल किया है और मैं उसको कह करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि आज प्रेमचंद को या तो सुर्ख बाएं बाजू या ज़ाफ़रानी हिंदुत्वा खाने में फ़िट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसा करना उनके साथ सरीह नाइंसाफ़ी है। बाज़ नाक़दीन उन्हें आर्य समाज से वाबस्ता करके तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की कॉन्फ्रेंस को महज एक इत्तफ़ाक़ करार देते हैं और कम्युनिज़म को सरमायादारी से बदतर कहने वाले उनके जुमले पेश करते हैं, जबकि दूसरा तबका उन्हें मुकम्मल मार्क्सिस्ट के तौर पर पेश करता है। हकीकत यह है कि प्रेमचंद ने किसी एक नज़रियाती निज़ाम को कुल्लियतन कबूल नहीं किया, बल्कि नौबादियाती ग़ुलामी और समाजी नाइंसाफ़ियों से निजात का रास्ता तलाश करते हुए रहे। वो इब्तिदा में गांधी से मुतासिर थे, रूसी इनकलाब से असर कबूल किया, मगर कभी नज़रियाती गलूर का शिकार नहीं हुए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाहिद जमाल साहब। अब मैं मोहतरमा नाजरीन अंसारी साहबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरमा नाजरीन अंसारी साहबा का ताल्लुक़ इलाहाबाद से है और ये उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में लिखती हैं। इनके कई नावल शाये हो चुके हैं। रूहानी मोहब्बत के नाम से जो नावल है इनका काफ़ी मकबूल हुआ है। इसके अलावा है ज़िंदगी हर पल मुस्कुराना, ये भी काफ़ी अच्छी तहरीर है, ये भी काफ़ी मकबूल हुई है। इसके अलावा माँ एक बेटी के एहसास की कहानी, यानी कि जब माँ का लफ्ज़ आता है, माँ का नाम आता है तो एक जज्बाती रिश्ता है। तो बहरहाल ये सब इनकी तहरीरें। इसके अलावा भी और कई तहरीरें हैं जो बेहद मकबूल हुई हैं और उर्दू में तो लिखते साथ साथ हिंदी में भी इनकी कई किताबें हैं। नॉवेल भी हिंदी में लिखा है और उर्दू में भी है, दोनों ज़बानों में लिखती हैं और मुस्तकिल लिख रही हैं। और सबसे अहम बात ये कि एक हाउस वाइफ है और घर पर रह करके घर की तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ लिखना पढ़ना, ये एक ज़ाहिर के एक दूसरों के लिए भी एक बड़ी वो है कि इन मशवरा रहा है कि वो इनको देखें और इनके नक्शे कदम पर चलें कि घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ भी एक अदबी काम किया जा सकता है और लिखने पढ़ने के काम को या अपना जो ज़ौक़ शौक़ है उसको दिया जाता है। तो मैडम से दरख्वास्त है मोहतरमा नाज़रीन अंसारी साहबा से कि वो तशरीफ़ लाए और अपना मकाला पेश करें। 10 मिनट में अपना मकाला पेश करें। 10 मिनट वक्त दिया गया था। नमस्कार, आदाब। मैं नाज़रीन अंसारी राफ़ी एक कलाकार हूँ, लेखिका हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस सेमिनार में आज शामिल हूँ। आज मैं आपके उन्वान बता दीजिएगा। उन्वान बता दीजिए। मैं जिस इस पर बात कर रही हूँ वो है ज़हन ज़माना और कला, मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर मैं जो बात कहने जा रही हूँ। आज मैं उस लेखक की चर्चा करने जा रही हूँ जिसकी कलम ने भारतीय समाज के हर दर्द को शब्दों में पिरोया है। उन्होंने गरीबी, अन्याय, स्त्री वंचना, किसान की दुर्दशा और मानवता के संघर्ष को इतनी सजीवता से चित्रित किया कि उनके पात्र आज भी हमारी स्मृति में जीवित हैं। वह लेखक थे मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका नाम भारतीय साहित्य में यथार्थवाद के पर्याय के रूप में लिया जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्हे गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके पिता आज़ाद राय डाक विभाग में लिपिक थे और माता आनंद देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वे केवल कहानीकार नहीं थे, वे समाज के संवेदनशील चिकित्सक भी थे। उन्होंने उस बीमारी को पहचाना जो समाज को भीतर से खोखला कर रही थी और उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा उसका निदान करने का प्रयास किया। बाल्यावस्था में ही मां की मृत्यु हो गई थी और कुछ समय बाद पिता के निधन ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। प्रेमचंद जी का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षण कार्य से अपने जीवन की शुरुआत की। शिक्षक रहते हुए उन्होंने समाज की वास्तविकता को निकट से देखा, जो आगे चलकर उनके साहित्य का प्रमुख आधार बनी।
भारतीय साहित्य की विशाल परंपरा में मुंशी प्रेमचंद जी का नाम एक ऐसे युग पुरुष के रूप में लिया जाता है जिन्होंने शब्दों से समाज को दिशा दी। वे न केवल हिंदू उर्दू साहित्य के महान कथाकार थे, बल्कि यथार्थ के ऐसे शिल्पी थे जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज की जटिलताओं, अन्याय, गरीबी, स्त्री की स्थिति और नैतिक पतन का जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। होरी की लाचारी, धनिया का साहस, निर्मला की बेबसी, हामिद की मासूमियत, यह सब एक रचनाकार नहीं, एक महान रचनाकार ही गढ़ सकता है। प्रेमचंद जी ने साहित्य को नई दिशा नहीं दी, उन्होंने साहित्य को एक उद्देश्य दिया। उन्होंने कहा, साहित्य समाज का दर्पण नहीं, समाज का मैकेनिक है जो टूटे को जोड़ता है और सोए को जगाता है। आज भी जब हम प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे कह रहे हों, खड़े हो जाओ, अन्याय को पहचानो और मनुष्यता के पक्ष में आवाज़ उठाओ। प्रेमचंद जी को समझने के लिए 3 शब्द पर्याप्त है: ज़हन, ज़माना और कला। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि प्रेमचंद जी के साहित्य का आधार उनकी आत्मा और उनका दर्शन है। ऐसा प्रतीत होता है अगर साहित्य एक नदी है तो प्रेमचंद जी उसका अविरल स्रोत हैं, जो सत्य, संघर्ष और मनुष्यता से बहती है। यही है प्रेमचंद जी की ज़हन, उनका ज़माना और उनकी अमर कला। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं अपनी एक रचना सुनाना चाहूँगी। इतना ना झिझोड़ो मुझको, कहीं मैं टूट ना जाऊं, शजर सी हूँ कहीं पत्तों सी बिखर ना जाऊं, मेरे दिल की घेरे बंदी से इतनी दूर ना जाना, मिलो तो नजर उठाकर मैं देख ना पाऊं, न छेड़ो मेरे मन में बसी रागनी को तुम, जो सुर वजूद के छूटे तो कहीं आग ना बन जाऊं, इतने तीर लफ्जों के चलाया ना करो लोगों, जख्म भर जाए पर टीस को मैं रोक ना पाऊं, अकेले चलना मुझे अच्छा लगता है, ना इत्तेफाकी से इत्तेफाक में रख न पाऊं, शायद कुछ लोग मेरे बदलाव पर बात करेंगे, बदले भी लोगों की वजह से हूँ ये उन्हें बता ना पाऊं, कोई कमियां निकालेगा, कोई खूबियां बताएगा, कोई कमियां निकालेगा, कोई खूबियां बताएगा, इंसान हूँ खुद को फरिश्ता मैं बना ना पाऊं, इंसान हूँ खुद को फरिश्ता मैं बना ना पाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया मोहतरमा नाज़रीन अंसारी साहिबा। अब मैं डॉक्टर फौज़ान अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो डायस पे तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर फौज़ान अहमद साहब का ताल्लुक़ शोबे अरबी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, और उन्होंने उर्दू और अरबी दोनों ज़बानों में किताबें लिखी हैं। उर्दू में उनकी एक किताब है जो कि बहुत ही मशहूर है, जदीद अरबी शायरी। इसके अलावा अरबी में उनकी किताब है अब्दुल अज़ीज़ मैमनी सीरतहु व मसीरतहु अल इल्मिया। इसके अलावा भी और किताब है। तो सर से दरख्वास्त है कि सर डायस पे तशरीफ़ लाएँ और वक्त का ख्याल रखते हुए अपना मक़ाला पेश करें। डॉक्टर फौज़ान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम इजलास के सदर व नाज़रीन साहिबान, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मेरे मकाले का उन्वान जो मुझे गालिब इंस्टीट्यूट की तरफ से अता किया गया था वो है प्रेमचंद अरबी में। मैं
کوشش کروں گا کہ 10 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں انشاءاللہ، اور اگر وقت زیادہ ہوا تو آپ تنبیہ فرما دیں انشاءاللہ۔ اس مقالے کو جو میں نے لکھا ہے تو اس میں پریم چند کا عربی میں جو کام یا عربی میں پریم چند کو جو متعارف کرانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں 2 طرح کے کام ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ پریم چند کے عربی میں ترجمے ہوئے ہیں، پریم چند کی ناول کے، پریم چند کے افسانوں کے عربی میں ترجمے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا کام جو ہے وہ ہے جامعات میں اور ریسرچ ہوئی ہے پریم چند میں، جس میں زیادہ تر موازنے ہیں، اس میں ان سب کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ ترجمے کی وجہ سے میں نے اپنے مقالے کے تمہید میں ترجمے پہ، یعنی ہندوستان میں جو عربی ترجمے ہوئے ہیں اور عرب میں جو ہندوستانی زبان سے ترجمے ہوئے ہیں ان سب پہ روشنی ڈالی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہید میں اس کو پڑھوں، اس لیے میں بالکل اپنی بات کو ایک دم موضوع پہ کہہ رہا ہوں، اور جب وقت ختم ہو جائے گا اگر اس بات ختم ہونے سے پہلے تو آپ تنبیہ فرما دیں۔ اس سلسلے کا سب سے اہم کام گودان ناول کا القربان کے نام سے عربی ترجمہ ہے، جو 2008 میں المرکز القومی للترجمہ قاہرہ مصر سے طبع ہوا۔ یہ ترجمہ ڈاکٹر رانیہ محمد فوزی نے کیا ہے۔ ترجمہ نگار مصری اسکالر ہیں، اردو میں BA MA اور PhD کی تعلیم مکمل کی ہے اور اس وقت عین شمس یونیورسٹی میں اردو کی پروفیسر ہیں۔ انہوں نے سجاد ظہیر کے مشہور ناول لندن کی ایک رات کا بھی لیلۃ فی لندن کے نام سے عربی ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے ترجمے کی عمدگی اور صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ با محاورہ ترجمے کا پورا حق ادا کیا گیا ہے۔ ترجمہ نگار نے 2 صفحے پر مشتمل ایک مختصر پیش لفظ لکھا ہے۔ اپنی تحریر میں انہوں نے پریم چند اور ان کے ادب کو موضوع بنایا ہے، گودان یا اس کے ترجمے سے متعلق کوئی روشنی نہیں ڈالی ہے۔ اس کتاب کا مراجعہ پروفیسر احمد محمد عبدالرحمن قاضی نے کیا ہے۔ ان کا تعلق بھی مصر سے ہے اور اردو کی تعلیم دہلی یونیورسٹی میں ہوئی ہے۔ وہ ازہر یونیورسٹی کے کلیت اللغات و ترجمہ میں شعبہ اردو کے ہیڈ ہیں۔ وہ خود ایک کامیاب مترجم ہے اور انہوں نے متعدد کتابوں کا عربی ترجمہ کیا ہے، جن میں آثار السنادید، سیرت النبی، عرب و ہند کے تعلقات اور دہلی کی تاریخی مسجدیں شامل ہیں۔ ترجمہ نگاری کے ساتھ ساتھ ان کی مستقل تالیفات بھی ہیں، جن میں قابل ذکر اردو و ہندی کے قواعد، جدید اور معاصر اردو شاعری، کلاسیکی اردو شاعری، ہند و پاک میں عربی کے نامور علماء اور اردو کا مطالعہ نامی کتابیں ہیں۔ انہوں نے مراجعہ کے ساتھ ساتھ گودان کے عربی ترجمے پر ایک مقدمہ بھی لکھا ہے۔ اپنے مقدمے میں پروفیسر احمد محمد عبدالرحمن قاضی نے پریم چند کی سوانح حیات پر مفصل روشنی ڈالی ہے، خاص طور پر ان پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے جن کی وجہ سے پریم چند کا ادب تشکیل پایا ہے۔ اب یہ میں اس بات کو چھوڑ کے اور آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس ترجمے کے نمونے لیے ہیں اور اس کو بتانے کی کوشش کی۔ میری نظر میں بلا شبہ اب تک پریم چند پہ جتنے کام ہوئے سب سے وقی کام یہی ہے، اس لیے کہ اس کا مراجع بھی عربی اور اردو سے بہت واقف درجے سے یہ ہے۔ اس میں ٹانگ کیوں اڑاتی ہو، لما تدسین انفق فیما لا تفهمین۔ اب یہ اس دونوں میں کوئی کوئی ملاپ نہیں ہے، کہاں ٹانگ کی بات ہو رہی ہے، کہاں ناک کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو ہے یہ اس سے بہتر ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تم جیسے مرد ساٹھے پر پاٹھے نہیں ہوتے، مثلک لن یکون رجلا کاملا عند الستین۔ اب یہ سب چیزیں اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں جس کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی بڑی اچھی بات ہے کہ وہ مقالے کو طبع کرتا ہے، انشاءاللہ جب یہ طبع ہوگا تو آپ لوگوں کی نظر نواز ہوگا۔ مصر ہی کے ایک اور ادیب، اب میں دوسری بات کر رہا ہوں، مصر ہی کے ایک اور ادیب سمیر عبدالحمید ابراہیم کا نام بھی پریم چند شناسی میں لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب میں پنجاب یونیورسٹی پاکستان سے اردو شاعری کا ارتقاء اور تجدید کے موضوع پر PhD کی ہے۔ انہوں نے اپنی تدریسی خدمات کا آغاز قاہرہ یونیورسٹی سے کیا، وہاں سے جامعۃ الامام محمد بن سعود ریاض سعودی عربیہ تشریف لے گئے، جہاں پہلے اسسٹنٹ پروفیسر، پھر ایسوسیٹ پروفیسر اور اخیر میں پروفیسر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ اردو زبان کے ساتھ ساتھ فارسی زبان میں بھی دسترت حاصل ہے۔ اس زبان و ادب سے متعلق مختلف موضوعات پر بھی لیکچر دیے ہیں۔ ان میں
ان کے تخلیقی سفر اور ترجمہ نگاری کے نشاطات خوب ہیں. ان میں ایک کتاب من الادب الہندی الحدیث والمعاصر علوم والنصیب و قصص اخرى ہے. رانیہ نے پریم چند کے ایک ناول کا عربی ترجمہ، جبکہ پروفیسر احمد قاضی نے ترجمے پر طویل مقدمہ، ساتھ ہی کچھ افسانوں کا ترجمہ بھی. ڈاکٹر سمیر نے پریم چند کے افسانوں کا اردو ترجمہ، ان کی ادبی فکر پر گفتگو، ان کے افسانوں کا تجزیہ. انہوں نے الگ الگ انداز سے پریم چند شناسی میں اضافہ کیا ہے جو اہم ہے، اور میری نظر میں ایک ضروری کام کے آغاز کا کریڈٹ ضرور ان کو جاتا ہے. یہ لوگ اردو کے ادبی حلقے کی طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں. انہوں نے گنگا کی زمین پر لکھے گئے افسانے کو دریائے نیل کے ساحل تک پہنچانے میں ایک رابطے کا کام کیا، اور اپنی اس کوشش سے ایسا چراغ جلایا ہے جس سے چراغ جلنے کی روایت کو استحکام حاصل ہوگا اور معاصر ادبی منظر نامے کو روشن تر کر دے گا. دوسری خوشگوار بات یہ ہے کہ ہندوستانی جامعات کے عربی شعبے بھی پریم چند سے یکسر غافل نہیں ہیں، بلکہ متعدد جامعات میں پریم چند پر تحقیقی کام کا آغاز ہو چکا ہے، اور شعبہ عربی سے وابستہ ایک سے زائد اساتذہ نے ان کی کئی کہانیوں کو ادبی قالب بھی عطا کیا ہے. خوشی کی بات ہے کہ ادبی اساتذہ کی نئی نسل ادبی ترجمہ نگاری کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، اور جدید ہندوستانی ادب کو عربی میں منتقل کرنے کے رجحان کو مزید تقویت حاصل ہو رہی ہے. اس میں پریم چند کی تخلیقات کی طرف بھی توجہ ہے. اردو کے اداروں کو اس کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ ان کے شاہکارے عربی جیسی قدیم اور عظیم زبان میں منتقل ہو کر ثقافتی تبادلے کی روایت کو مزید تاب و تاب عطا کریں. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر فیضان احمد صاحب. اب میں آج کے اس سیشن کے آخری مقالہ نگار جناب مقصود دانش صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہ چیئر تشریف لائیں. جناب مقصود دانش صاحب کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، خاص طور سے فکشن تنقید کے حوالے سے ان کا نام بہت ہی معتبر ہے، اور ان کی کئی کتابیں فکشن تفہیم، فکشن تعبیر، معاصر فکشن پر ایک نظر، فکشن شناسی وغیرہ جو ہے شائع ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ کلکتہ میں اردو ادب، حیدر بخش حیدری وغیرہ کی کتابیں. اور اس کی چونکہ وقت کم ہے اور ظاہر کی باتیں کہیں ہیں، اور جناب مقصود دانش صاحب سے درخواست ہے کہ وہ پریم چند بیانیہ کے چند پہلو کے عنوان سے اپنا مقالہ پیش کریں. وقت کا خیال رکھیں. جناب مقصود دانش صاحب. بڑا تمہید. میں نے پریم چند بیانیہ کے چند پہلو. فکشن کی ترکیب دو سوالوں سے الجھی رہی ہے. پہلا، کسی فن پارے کا رشتہ زندگی سے کس حد تک گہرا ہے. دوسرا، فن پارے کی شعریات یا اسلوب. معاصر فکشن تنقید میں فن پاروں کی شعریات کو کلیدی حیثیت حاصل ہے. 20ویں صدی کی فکشن تنقید تخلیقی نگارسات کا ادبی محاسبہ کرتے ہوئے موضوع، مواد، کردار نگاری اور بدن نگاری کے پیش نظر فن پاروں کی ظاہری حیت کو اہمیت دیتی رہی. تب کی تنقید پر افلاطونی نظریہ غالب تھا. شعری فکشن سے متعلق افلاطون کا خیال ہے کہ کسی شے کی نقل کو بہو نمایاں کیا جائے، خواہ زندگی کی روزمرہ ہو یا کائناتی عناصر کی جھلکیاں. اس عمل کو اس نے مائمیسس کہا ہے، لیکن اس نے ایک اصطلاح اور بھی وضع کی ہے، ڈائجسس، جس پر ناقدین کی نگاہ کم پڑی. ڈائجسس کی اثر واقعات اور کردار نگاری کی تشکیل و تعبیر اور مطالعہ لسان کو اہم تصور کی جاتا ہے. فکشن میں واقعات اور کرداروں کے علاوہ بھی چند فنی عناصر ہوتے ہیں، مثلاً راوی، پلاٹ، مواد، موضوع اور نقطہ نظر. ان عناصر کی مربوط وابستگی سے ہی بیانیہ کی تشکیل ہوتی ہے. بیانیہ اس وقت تک فنی محاسن کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا
جب تک کسی مانوس و غیر مانوس واقعے کو فنکار اپنے نقطۂ نظر سے ہم آہنگ کرتے ہوئے جمالیات کو پیش نظر نہ رکھے۔ تخلیقی نگاہ ساز میں جمالیات واقعات کے اظہار کے بجائے زبان کی بے ساختگی اور بیان کی شگفتگی پر انحصار کرتی ہے۔ یوں تو بیانے کا دخل شاعری کی مختلف اصناف میں ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق خصوصی طور پر داستان، حکایات، قصہ گوئی، ناول اور افسانہ سے ہے۔ تھینک یو۔ جی جی بالکل، سوال کرنا چاہیں تو سوال پڑھ دیجیے۔ آخری پیراگراف تو کچھ گودار کے حوالے سے بات تھی، تو ہم بہت آخری پیراگراف پڑھتا ہوتا ہے۔ پریم چند دانشور کہانی کار نہیں تھے۔ پریم چند دانشور کہانی کار نہیں تھے کہ اپنے ناول کے فارم کی تفصیل میں وہ فنی اجزا کا خیال رکھتے، اس لیے کہ ان کے لیے فکشن نگاری شغل نہیں پیشہ تھی۔ ادبی شعور کے بجائے ناظرین کی دلچسپی اہم تھی۔ بکر بدر نے اپنے ایک مضمون میں شیام لال کا حوالہ دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کوٹ، پریم چند کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر ایک مضمون ریممبرنگ پریم چند میں انہوں نے پریم چند کی ہندوستانی ادب میں اہمیت کو قبول کیا ہے، مگر ایک سوالی نشان کے ساتھ، کیا پریم چند کی ادبی اہمیت ہے؟ کیا پریم چند کی ادبی اہمیت ہے؟ یہ سوال کئی ادبی فنی گروہوں کو کھولتا ہے۔ کسی ادیب کی اہمیت کو قبول کرنا ادبی فریضہ ہے، لیکن ادبی اہمیت کا ضائع ہے۔ کیا ادبی وقار کو مقام ٹک ویسا ہی ہے جیسا ٹولسٹائے، لارنس یا فلیبر کا ہے، یا بنگلہ ادب میں بنکم، رابندر اور شرد چندر کا؟ اس لیے کہ بعض ناقدین پریم چند کی تعریف میں غلو تک پہنچ جاتے ہیں۔ پریم چند کی ادبی بصیرت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بیانی سطح پر ان کا تقابل ان کے معاصرین مغربی اور بغانا کے بڑے فصل نگاروں سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہی دفتر خیال روشنی میں ملکی حدود میں پریم چند ایک اہم فصل نگار تھے، اور ان کی ادبی بصیرت سے انکار مشکل ہے۔ بہت شکریہ سر۔ 4 مقالات پیش کیے گئے ہیں، ان مقالات کے حوالے سے اگر کوئی سوال ذہن میں ہو تو ضرور کر سکتے ہیں۔ جی شکریہ سر۔ اگر پروفیسر سمر رضا صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے پیچھے ضرورت ہے۔ جی آ جائیے سر، آپ عرب رضا سے تشریف لے آئیے سر پہلے۔ مقصود علی شاہ نے بیانیہ کو موضوع بنایا، اور ایک ایسی فضا میں عام طور پر کہ ہم بیان اور بیانے میں فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ اصل میں قصہ یہ ہے کہ جو پریم چند پر اردو میں تنقید لکھی گئی جعفر رضا اور قمر رضا صاحب کی کتابوں کے بعد، وہ وہیں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ناظم صاحب نے سیمینار کیا تھا اردو اکیڈمی کا، جس میں 3-4 بہت اچھے مضامین پڑھے گئے تھے۔ اور پھر انتظار حسین نے ایک مضمون لکھا کہ پریم چند نے ہمیں اپنی روایت سے کاٹ دیا۔ تو یہ سارے مسائل ہماری اردو تنقید کے تھے یا رہے ہیں پریم چند کے تعلق سے،
مشکل یہ ہے کہ اکثر اوقات پریم چند پر بات کرتے ہوئے جس کا حوالہ ابھی مسعود دانش صاحب نے دیا ہے کہ اس بیک گراؤنڈ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس کا ہندی کے نقادوں نے زیادہ خیال رکھا. نرمل ورما کا ایک ہی مضمون ہے پریم چند پر، پریم چند کی اپستھتی. اشوک واجپئی صاحب نے اناگرل سیشن اس کا حوالہ بھی دیا تھا، لیکن تفصیل کی گنجائش نہیں تھی. وہ مغرب سے بہت واقف تھے نرمل ورما صاحب، اور وہ بھی فاروقی صاحبی کے ڈسپلن کے تھے اگر دیکھا جائے ادبی رویوں کے سلسلے میں. لیکن کوئی حوالہ ان کے یہاں نرمل ورما کے یہاں مغرب کا نہیں آتا ہے. فاروقی صاحب کا کی ایک دقت تھی، اور ان کی تمام تر کلاسیکیت کے باوجود کہ وہ اب دیکھیے کہ ڈاکٹر مہتا کے سلسلے میں ظاہر ہے ان کا مسئلہ تکنیک کو انہوں نے موضوع بنایا تھا، شاید مجبوری بھی تھی. لیکن مشکل یہ ہے کہ پریم چند کی تاریخ کو، زمانے کو نظر انداز کر کے پریم چند کے ساتھ انصاف تو نہیں کیا جا سکتا ہے. شمیم حنفی صاحب کا بھی ذکر آیا، انہوں نے 3 مضامین پریم چند پہ لکھے. پہلا مضمون اسی گولچور نارائن صاحب کے سیمینار کے تعلق سے تھا. انہوں نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ اگر نصابی ضرورت کو ہم چھوڑ دیں تو پچھلے 25-30 سال سے میں نے پریم چند کی کوئی کہانی اپنے شوق سے نہیں پڑھی. اور وہ زمانہ اردو میں جو ترقی پریم چند کے تعلق سے تھا بہت ہی مشکل تھا. وہ زمانہ جدیدیت کا اثر ختم نہیں ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ فاروقی صاحب کی جو نظریاتی بحثیں تھیں یا ان کے سروکار تھے اس کا اثر اردو تنقید پر بہت گہرا تھا. تو یہ بات شمیم صاحب نے اسی کے اثر سے کہی تھی. پھر انہوں نے ایک انتخاب کیا انجمن کے لیے پریم چند کی 12 کہانیوں میں 15 کہانیوں کا. وہ وہاں پہنچے. پہنچنے میں تقریباً 30 سال لگ گئے، اور انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ پھر وہی زمین تھی، زمانہ تھا، تاریخ تھی، اور پریم چند کی سادگی اور سچائی تھی. تکنیک کا سارا مسئلہ دراصل مینیجر پانڈے کے یہاں زیر بحث آیا، اور یہی میں کہتا ہوں کہ نام لینا بہت آسان ہوتا ہے کسی مغربی مفکر کا. آپ پانڈے جی کا مضمون پڑھیں، مینیجر پانڈے کا، انہیں کی بھی 3 مضامین ہیں. دانش صاحب سارے نام جو آپ نے یہاں دہرائے ہیں سب انہوں نے نام لیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ جس طبقے کے ساتھ مغرب کا ناول لکھا گیا تھا وہ طبقہ آپ کے یہاں موجود کہاں تھا. پھر آپ پریم چند کے ساتھ کیوں آپ جو ہے اس کا حساب مانگتے ہیں. تو مشکل یہ ہے کہ آپ تکنیک پہ بات کریں، کسی پر آپ بات کریں، لیکن جو ہماری سراؤنڈنگ ہے وہ سراؤنڈنگ کہاں غائب ہو جاتی ہے. اور کسی مغرب کے آدمی کا نام لے کر کے ہم کو کب تک ڈرایا جا سکتا ہے یا پریم چند سے اس کا حساب مانگا جا سکتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ایک مضمون آپ نے عسکری کا بھی حوالہ دیا. عسکری نے غالباً پہلی مرتبہ انور صدیق سے پہلے مضمون لکھا تھا. پریم چند دیہات کا افسانہ نگار کچھ ایسا تھا. عسکری فرینچ بہت پڑھی تھی، دنیا بھر کا انہوں نے مطالعہ کیا تھا. کم سے کم اس وقت تک انہوں نے پریم چند کے تعلق سے ایک غیر ذمہ دارانہ جملہ نہیں لکھا، گرچہ وہ سب سے زیادہ اس وقت تک فکشن کو جاننے والے تھے، اور فاروقی صاحب کے ایک طرح سے سمجھے کہ نظریاتی امام بھی تھے وہ. تو پھر انور صدیق نے بعد میں موضوع بنایا. تو ہندی اور اردو کی تنقید کو اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، تکنیک کے نقطۂ نظر سے، اور کہنا چاہیے کہ کلچر کے نقطۂ نظر سے، تو میرا خیال یہ کہ ہماری اردو تنقید پریم چند کے تعلق سے ٹھہر گئی. اور اس کی شکایت فضیل جعفری نے کی، اور یہ کہا کہ جتنا ثروتمند ہندی کے نقادوں نے اردو اس کی پریم چند تنقید کو بنایا، ہم نے نہیں بنایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے لیے تاریخ مسئلہ کبھی نہیں رہی، اور یہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی رویہ تھا جو ہماری اردو تنقید نے قریب پریم چند کے تعلق سے اختیار کیا. شکریہ. اور فوزان صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے موضوع کو عربی میں کیا کچھ ہوا ہے پریم چند کے تعلق سے اس کو یہاں پیش کیا. اور اس کا ایک گلوبل بھی پریم چند کا کہ ایک فضا بننے لگی. کل سونیا گپتا صاحبہ نے اسپینش کے تعلق سے پریم چند کو پھر آزاد کا. اچھا دیکھیے سونیا گپتا نے کیا اچھی کل بات کہی کہ پریم چند نے آزاد کتھا لکھی اور وہ سرشار کے زیر اثر لکھی، دون کھوتے کا ان پر اثر تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ پریم چند بالکل جیسا لگتا ہے کہ کوئی ان کو کچھ گلوبل ویژن نہیں تھا یا ورلڈ ویو ان کا نہیں تھا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پریم چند کی زمین کا ذہن اور پریم چند کے ذہن کی زمین، یہ 2 بڑی سچائی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ اپنی بڑی تفصیل سے اپنی باتیں کی. پروفیسر علامہ رضا زیدی صاحب کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे तसर अभी हमारे डॉक्टर सरूर साहब ने किए। मैं तसर नहीं, एक छोटा सवाल करना है। आप जरा, मैं आप ही सवाल कर रहा हूँ, बाकी आपने कहा कि मुख्तसर कहानी का जो इजाद की है वो प्रेमचंद जी ने की है, और मेरे ख्याल से अगर ये मुख्तसर कहानी है प्रेमचंद की, तो हम आगे चल के जो कहानी करें उससे क्या कहेंगे? पहली बार हमने ये सुना कि भाई मुख्तसर कहानी उस ज़माने में थी। मेरा ख्याल है कहानी थी वो, मुख्तसर कहानी शायद वो नहीं थी। हमारे यहाँ फारसी में, जो मैं उर्दू ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ इसलिए हो सकता है मैं गलत कहता हूँ, बहुत कम उर्दू मैंने पढ़ी है। फारसी में दास्तान के बाद जब कहानियों की बात आई तो हमने दास्तानी कोता कहा। उर्दू में भी हम अगर दास्तानी कोता कहें तो दास्तानें उर्दू में भी थी, लेकिन मुख्तसर कहानी प्रेमचंद ने उसको शुरुआत की। मेरे ख्याल से यही सवाल मेरा है, वो है या नहीं? सवाल क्या है? सवाल ये है कि प्रेमचंद ने मुख्तसर कहानी अगर कही है तो आज जो कहानी 2-2 पेज और 2-2 लाइनों की जाए, हम क्या कहते हैं? तो सवाल है, तो मुख्तसर सवाल कीजिए, तशरीफ ले, बस आखिरी सवाल। सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल शाहिद जमान साहब से है। उन्होंने प्रेमचंद का तस्वुर इनकलाब और उनकी असली मानवियत, तस्वुर इनकलाब बयान करने की सूरत में इन्होंने सिर्फ जो उर्दू नक़ाद हैं उनके इक़्तिबास कोट किए हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, तख्लीक़ात हैं, उनसे मिसालें नहीं दी। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो उर्दू नक़ाद है उनकी बात को जो बतू पेश कर दिया। एक तो ये एक सवाल है, और दूसरा एक सवाल ये है कि असली मानवियत उस वक्त होती है जब हम किसी फिक्शन राइटर के से मुतासिर होकर कोई चीज़ लिखते हैं। तो अगर अभी असर हाजिर में उस तरह के अफसाने लिखी जा रही हैं तभी उसकी असली मानवियत होगी मेरी समझ से। तो क्या भी असर हाजिर में कुछ लोग प्रेमचंद जैसे अफसाने लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, इनका भी आपको हवाला देना चाहिए। चलिए पेश करिए। मैं अपनी इब्तिदा इसी से करूँगा, क्योंकि ऐसा मकाला पढ़ा जिसको मुझे सीखने को मिला। तस्वुर इनकलाब का उनका जो मौजू था और जिस तरह से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, यकीन मान लीजिए कि मैं उसे बहुत गौर से सुन रहा था और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। उनका एक जुमला जो शायद मैं कभी आगे कोट भी करूँ कि जो अफसाना निगार होता है या नामा निगार होता है वो इनकलाबी नहीं होता, वो ज़हनों को इनकलाब के काबिल बनाता है। ये इस सेमिनार का हासिल था जो इनका एक जुमला था। यकीन मान लीजिए कि मैं बहुत गौर सुन रहा था, मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। इसके अलावा हमारे दानिश अरबी के बारे में बताया, वो तो इन्फॉर्मेटिव था, उसके बारे में तो मैं कोई तबसरा किया नहीं जा सकता, वो क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो तो एक। लेकिन हमारे दानिश, क्या नाम आपका, इनका भी जो मकाला था वो उसमें बहुत कुछ था। लेकिन उसमें एक एक्चुअली प्रेमचंद का जो मेरी समझ में असलूब आता है, उनका असलूब ये था कि वो अपने और कारी के बीच में, दरमियान में कोई दीवार नहीं चाहते थे। वो चाहते थे जो मैं कहूँ वो सीधा आप तक पहुँच जाए, कोई बीच में समझाने वाला ना हो कि साहब वो ये कह, उनकी तशरीह बिल्कुल नहीं पड़ती। उनकी इसी नावल की तशरीह की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी जाहिर से या बिल्कुल ही बगैर पढ़ा लिखा आदमी अगर उसको सुन लेगा। मुझे याद है मैं छोटा था तो मेरी माँ पढ़ के उनके अफसाने सुनाया करती थी। मैंने कभी नहीं पूछा कि ये होरी कह रहा है इसका मतलब क्या होगा। उस बचपने में भी मैं समझ सकता था वो क्या कह रहे हैं। तो इस सबसे बड़ी उनकी खूबी ये है, और एक उनकी खूबी और भी है कि हम अभी यहाँ पर जो ज़बान इस्तेमाल की मोहतरमा ने, वो ज़बान इस सेमिनार के लिए जो थी थोड़ी अजनबी थी। लेकिन उससे एक मेरे जहन में ख्याल आया
کہ ہم نے ہندوستان پاکستان تو بانٹ لیا، 2 گروپ بن گئے، لیکن پریم چند کو نہیں بانٹ پائے۔ پریم چند جتنا مقبول یہاں ہے اتنا ہی مقبول وہاں بھی ہے۔ وہاں پر 50 لوگ 50 یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں پریم چند کے اوپر، الگ الگ موضوع کے اوپر۔ تو ان کی سب سے بڑی یہ ان کا اسلوب ہی ہے جو ان کو بٹنے نہیں دے رہا۔ جس قوم نے جس ملک نے اپنے کو حصوں میں بانٹ دیا، وہ پریم چند کو نہیں بانٹ پایا آج تک۔ اس کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، تینوں مقالے بہت اچھے پڑھے گئے۔ اور ایک نئی روایت پڑھی کہ آج محترمہ نے یہاں پر ایک سانگ بھی کیا، تو اگر مجھے اگر ادریس بھائی کو چاہیے تھا، ان کو مشاعرے میں بھی مدعو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں بات ہوتی سکتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ صدارتی کلمات کے بعد یہ اس اجلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ 10 منٹ کا چائے کا وقفہ رہے گا۔ 10 منٹ کے بعد سے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ پھر سے اسی ہال میں تشریف لے آئیں۔ دوسرا اجلاس شروع ہوگا جس کی صدارت پروفیسر مظہر مہدی صاحب کریں گے، اور اس پروگرام کی نظامت ڈاکٹر عبدالرزاق زیادی صاحب کریں گے، اور جس میں مقالہ نگاران کی حیثیت سے پروفیسر ندیم احمد صاحب، پروفیسر محمد کاظم صاحب، ڈاکٹر پربھات رنجن صاحب، ڈاکٹر مشتاق تجاروی صاحب اور ڈاکٹر فیض اللہ خان صاحب اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ 10 منٹ کے بعد پھر سے اس ہال میں تشریف لے آئیں۔ بہت شکریہ۔